حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے رنگ ہیں کہ بچپن میں ہی حضرت کے والد گرامی مثال فرما گئے، پھر کفالت دادا جان کی طرف آئی وہ بھی انتقال کر گئے، پھر نانا جان کی طرف آئی وہ بھی انتقال کر گئے، اب رہ گئے قبلہ خواجہ صاحب، ٹھیک ہے جی، آپ کی والدہ، آپ کی ہمشیرہ اور ایک لونڈی۔ تو سادات غیور تھے حضرت جی، آل نبی ہیں، تو کو مانگنے کی طرف نہیں وہ نکلے۔ کیا لکھا ہے کہ سیدہ تھی نا جو خواجہ صاحب کی والدہ، انہوں نے سوٹ کاٹنا شروع کیا، وہ کپڑا بننا، وہ بازار جا کے بکنا، تو پھر جو ہے نا وہ سادات کے گھر میں کوئی چولہا جل جانا، وہ بھی کئی دنوں کے بعد۔ تو خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 6 سال تھی۔ اب 6 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں 6 سال عمر تھی اور 3 دن کا فاقہ تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ فرماتے جب بھوک نے زور کیا نا تو میں والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور والدہ کا پلو پکڑ کے نا میں نے کی، اماں جان 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا، تو کچھ کھانے کے لیے عنایت فرمائیں۔ تو خواجہ صاحب کو بچپن میں آپ کی والدہ بابا نظام کہا کرتی تھی، تو آپ فرماتے آگے سے والدہ فرمانے لگی بابا نظام، چلو میں پنجابی میں بیان کر دیتا ہوں، تو صبر کر لے جیسی اللہ دے پرونے ہیں۔ فرماتے جو فکرہ تھا نا، اللہ اس نے مجھے اتنا مزہ دیا، میں کتنے دن اسی کے مزے لیتا رہا ہے، کون نظام اور کہاں وہ ذات، میں اس کا مہمان بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں اب ظاہر بھوک لگی تھی، آپ فرماتے ہیں والدہ نے رات دن ایک کر دیا، زیادہ مشقت اٹھائی، زیادہ محنت کی، وہ کپڑا بن گیا، وہ بازار بکنے گیا، تو بک گیا، آتے ہوئے جو وہ لونڈی تھی وہ کھانے کا سامان بھی لے کے آئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے سامنے کھانے کا سامان رکھ کے مجھے بٹھا کے کہا بابا نظام جو کھانا کھا لے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے اپنی امی سے پوچھا، امی جی اے کدوں مکے گا تو پھر کدوں اللہ دے پرونے بنانا ہے، دعا کرو حضرت اتھو کو کنیکشن ہو جائے ہوتے ہیں کہ حضرت پر نا استغراق کا غلبہ تھا، ٹھیک ہے جی، جنہوں پنجابی جیسی کہاں گے کہ ڈائریکٹ تار لگ گئی تھی، پنجابی میں استغراق کا یہی معنی کر سکتا ہوں کہ ڈائریکٹ حضرت کی تار لگ چکی۔ تو حضرت کر کیا رہے تھے کہ آپ اپنی خانقاہ میں کھڑے ہو کے نا یہ صرف زمین پہ آدھا پاؤں رکھتے تھے، سارا نہیں، صرف آدھا پاؤں، جس کو پنجابی میں پنجا رکھ رہے تھے، لیکن جڑا پیچھے ایڑی ہے گٹا ہے وہ نہیں سر رکھ رہے۔ اب قبلہ شاہ صاحب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ظاہر اس وقت تو ہم بھی نہیں پوچھیں گے کہ قبلہ کیا کر رہے ہیں آپ، ظاہر ہے جب کیفیت تھمے گی، اپنے حال میں واپسی ہوگی پھر ہی پوچھا جائے گا۔ اس وقت نہیں بولا کوئی کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بار بار کیوں زمین پہ آدھا پاؤں لگا رہے ہیں، پورا کیوں نہیں لگا رہے، پھر اٹھا رہے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت صاحب خواجہ صاحب بیٹھے نہ آ کے اور آپ اپنی اصلی کیفیت میں واپس آ گئے تو سارے مرید اکٹھے ہوئے اور آ کر کی حضور آگے آپ سین میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف پنجا لگا رہے تھے، ٹھیک ہے جی، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ قربان جاؤں، آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، اہل اللہ کے لیے، پلمبرا نہیں ہے، اہل اللہ کے لیے۔ ہاں حضرت جی، اللہ کی جانے سورج کی ہوں ہے، اس کو کیا پتا سورج کیا ہے، اس کو کیا پتا رات کو چاند کیا نور بکھیرتا ہے، اللہ کیا جانے، وہ تو اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے کو کیا نظر آئے گا، اس کے لیے تو آنکھیں بھی احمد رضا والی چاہیے، اس کو کیا نظر آئے گا، وہ دیکھیں نا، اس کو تو چھوڑے۔ ابو جہل دیکھو حضرت جی، چاند ٹوٹتے دیکھا، حضور نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، وہ پھر نہیں ماننا، اس نے کہاں سے ماننا ہے، اس لیے ان باتوں کی طرف نہ جایا کریں حضرت۔ وہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل پر نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ یہ تو حضرت ان کے نظام الدین کا حال ہے، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا؟ کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، بس اپنے اللہ نہ لو لاؤ۔ اور یہ جو وقت جا رہا ہے نا اس کی ضرورت بھی یہی ہے، اپنے اللہ نہ لو لاؤ، اپنے اللہ نہ لو لاؤ، حضور نبی علیہ السلام نہ لو لاؤ۔ دیکھو تو صحیح حضرت جی، ہم نے تو ساری جو زندگی ہے یہ اہمی یہ پیسے بٹورنے میں لگا دی حضرت جی، خدا کی قسم یہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، یہودیوں کی کتابوں میں کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا۔ ہاں جی، کوئی عام تو نہیں ہو آپ، ہاں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، امت میں نے دے دے، امت میں نے دے دے، فرمایا نہیں یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دیا، عام نہیں، لیکن صرف وہی ہے وہ کیا حضرت
سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا نہ کر ترلے خواج خضر دے وہ تیرے اندر آ حیاتی ہے تو مری پھرن ٹر جنا کدی اکھاں بند کر کے گھر بیٹھ کے اندر تے وڑنا یار ہے. اور بھئی بزرگوں کا بڑا اپنا سادہ انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں بندے کو بھول بھلائیے میں ڈالتے کوئی. یہ میرے جو پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی یہ خادم علی روڈ پورا سیالکوٹ میں حضرت کے نام پہ ہے. حضرت کا ایک مرید تھا تو اس کو یہ بیماری لگ گئی ہے. وہ کیا دوجیاں نوں ویکھن دی تے اپنے آپ نوں نہیں ویکھنا کوئی ٹھیک ہے کیونکہ حضرت جی گل تے بننی ہے نا اپنے آپ نوں ویکھیں. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے آکھے پیر بھولے شاہ وہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا اونوں پھڑے. اقبال بھی بولے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کتھے لبن ڈیا ہے چلیا تیرے اندر ہی ہے سارا وفی انفسکم افلا تبصرون ہے تیرے اندر ہی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پھر میاں محمد بخش صاحب تھوڑا اور آگے گئے تھوڑا اور پردہ اٹھایا کیا کہ فرماتے ہیں اور بندیا تو عام نہیں ہاں تو بڑا خاص ہے. حضور کس طرح خاص فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آئے. ہاں حضرت اندر معرفت دا سونا ہے ایویں نہیں لبنا کوئی. اچھا حضور لبنا ہے تے کیویں لبے گا فرمانوں بھی تینوں دسنے فرماندے نے ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. سرگی اٹھ کے رویا کر اللہ کو رون والی اکھاں منگ پھر وے ہوندا کی وہ. اور حضرت تھے بڑے رقیق القلب بڑے نرم تھے. ہوتا ہے نا بعض بزرگ تھوڑے جلالی بھی ہوتے ہیں وہ جلال والا نہ وہاں جمال ہی جمال تھا. اب بڑے پریشان ہوئے یار مرید نوں کیڑی بیماری لگ گئی یہ تے بیڑا گھر ہو جائے گا حضرت جی یہ اپنے آپ کو ویکھدا ہی نہیں دوسرے نوں ویکھ کریے کی. وہ جو ہے نا بڑے عید جیسے اب آ رہی ہے ذرا زیادہ قریب تھی. وہ بندہ تھا ذرا گجر بابا میری برادری ذرا گجر ذرا ڈنگر شنگر رکھ دینا. اب حکیم صاحب کو کس چیز کا نہیں پتا تھا لیکن انداز تربیت تھا. آپ نے کہا کہ انہوں نے بلا لیا وہ بڑا خوش آیا فرمان لگے بھائی گجر بابے عید آ گئی ہے کوئی ڈنگر لینا ہے. میں حکیم آدمی ہوں میری جانے بلا ڈنگر ذرا چل ہاں میرے نال منڈی تے ذرا کوئی لیلا تے پسند کر دے مینوں ذرا چنگا جہا. وہ بڑا خوش ہویا. جیسے قبلہ شاہ صاحب بھی آپ میں سے ملک صاحب ہیں یا کسی کو کام کہہ دیں تو جناب وہی تو پونجی پھلیاں کا پھر نہ پیرانے میں کام آ گیا ہے بھائی بڑا بڑی بات ہوتی ہے مرید کے لیے بڑی شان ہوتی ہے. وہ بڑا خوش جناب پیرانے میں لے لیا آپ چڑے. آپ اس کو لے کے نا وہ منڈی چلے گئے ایک لیلا ویکھ کے نا فرمان لگے گجر بابے ویکھاں ذرا لیلا ٹھیک ہے. انہیں جناب وہ کڑیاں دبائیاں پٹھ دبا کے ویکھی منہ کھول کے دند چیک کیتے کان چوک کے بھی ویکھے کہندا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں جی. فرمایا ٹھیک ہے اگے گئے فرمایا بھی تے ویکھ اونجی چیک کیتا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں جی. تیجا ویکھیا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں جی. چوتھا ویکھیا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں جی. چوتھی واری ہن حکیم صاحب بھی بول آپ نے فرمایا گجر بابیا ایویں لیلے نہ رد کریا لیلیاں دی بھی سنو کی کہن دے. ہاں اور کہتے ہیں علیحدہ بات ہے ہمارے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے. ہاں بھائی بڑا کچھ کہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز نہیں سنی تھی فتبسم ضاحکا من قولها تو کان کی بھی کیڑی پا کے سن کے دس ذرا میں یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں بھائی. وہ حدود سے بھی باتیں کر لیا کرتے ہیں یہ اللہ کی عطائیں ہیں پاک لوگوں پہ. وہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا حضور یہ لیلا بھی کچھ کہندا ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہندا ہے. عرض کردا ہے حضور دسو ہاں لیلا کی کہن دے. آپ نے فرمایا لیلا مینوں کہن دیا کہ اینوں پوچھو ہاں میریاں تے بڑیاں کھریاں دبائیاں میری تے پٹھ بھی دبا کے چیک کیتی سی میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے سی میرے تے کان بھی چوک کے ویکھے. انہوں پوچھو کدی اپنے آپ نوں انج ویکھے ہیں ہاں نہ کر تردے خواج درد تیرے اندر آ حیاتی سب اندر ہی ہے. بڑے کون حضرت بس ایسی مادیت پرستی غالب بھائی پیسہ 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 بس پیسہ بڑی اللہ کی قسم قیمتی عمر کی ضائع نہ کرو نیجے لبنی بار بار نیجے لبنی. وہ حکیم شاہ فرمایا کرتے تھے جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں لو پارے. لیکن حضرت جی لولا پھر مجھے وقت بہت تیزی نہ گزرتا ضائع نیجے لبنی. یہ میں اہل جہنم کی بات نہیں کر رہا یہ اہل جنت کی بات کر رہا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو ان لمحات پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے.
اے جہنم نہیں اہل جنت کو دکھ ہوگا ان لمحات پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے. اج موقع ہے خوب حضرت جی اللہ نو یاد کریے. اے پاک لوگ ساڈے کل ہے جان دے دینے پاک. وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور وہ کتاباں والے لوگ نہیں لبدے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی انہاں دی قدر کاراں نوں قریب ہے بھی نہیں لبنی. کیا جا نہیں رہے؟ قدر کرو قدر کرو. اور میں حقیقت تانوں کہاں گا جدوں بھی انہاں پاکاں لوکاں کل آؤ اے نیت لے کے آؤ کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت ودے. امام ابو حکیم صاحب کی بات سنانے لگا 100 سال کے قریب عمر ہوئی. رو کے ایک دن فرمان لے کہنے لگے یار عمر لاؤں گی. بڈھی لے بھی لوگ آئے, پتر لے بھی لوگ آئے, گھر لے بھی لوگ آئے, نوکری لے بھی لوگ آئے, الیکشن لے بھی لوگ آئے. فرمان لگے عمر لگ گئی ہے یار کدی اج تک وہ اے کہنی ہے کہ جیرا بنا لو لو دے عمر بنا گئی. اس طرح حضرت اسی رب نو بھول گئے. اس طرح اسی حضور تو دور. فرمایا عمر لنگ گئی دنیا لی بڑی دنیا ہے لیکن ڈیکن دے دے ہیں کس دن کوئی بھی آ کے کہے کہ جیرا بنا لو لو. ہاں لا لو وقت نہیں آتھانا وقت نہیں آتا بڑی تیزی دے نال معاملے. اور حضرت جی بالکل بھی قطن نہیں جی حضرت جی گھاٹے دا سودا ہاں وعدے دا سودا جی. یہ جیسے میں نے کہا نا بزرگوں نے بڑی بڑی مثالیں لکھی ہمارے لیے کر کے تے دیکھنی ہیں. یہ مولانا روم نے اس کو مسنوی میں لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں وہ کوئی بادشاہ تھا تو تھوڑا ادبی مزاج تھا نا بادشاہ کا. کیا تھا جناب ادیب بھی ہیں شعراء بھی ہیں ٹھیک ہے سارے اس نے رکھے. وہ لکھا ہے کہ ایک اس کی جو محفل ہے نا اس میں ایک بہروپیہ بھی تھا. اس کا کام کیا تھا کہ جب بھی اس نے دیکھنا نا کہ آج بادشاہ کو خوش نہیں تو اس نے کیا کرنا کو روح بدل کے نا تو آ کے بادشاہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. لیکن لکھا ہے کہ جب بھی اس نے کو روح بدل کے آنا نا تو بادشاہ نے مسکرا کے کہنا تو تے اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے بیٹھ کے تنہائی میں سوچا بھائی اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ نوکری سے نکال دے. وہ جس کام کے لیے تجھے رکھا تھا تو نے آج تک نہیں کیا. تو کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ تو روح بدل کے کو بہروپ اختیار کر کے آیا اور میں تجھے پہچان نہ سکا. جب بھی تو آیا میں نے تجھے پہچان لیا اس لیے چھٹی کر ابھی یہاں سے. وہ ایک کیا ہوا پروگرام بنا کے نا تو بادشاہ کے دربار میں آ کے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کرتا ہے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ مسکرا کے کہنے لگا عرض کرتا ہے حضور جب بھی آپ کے سامنے کو روح بدل کے آیا نا تو آپ نے مجھے پہچان لیا. اب اس لیے آیا ہوں کہ ایک موقع دے ان اس طرح دا روپ اختیار کروں گا پہچان نہیں سکو گے. بادشاہ بھی خوش ہو گیا کہنے لگا اچھا اگر تو اتنا ہی دعویٰ کرتا ہے تو جا ایک موقع دیا اور اگر تو کامیاب ہو گیا مجھے دھوکہ دینے میں تجھے نہ پہچان سکا تو جو مانگے گا دے دوں گا جا بادشاہی بھی دے دوں گا جا موقع دیا تجھے. وہ میرے یار گھر گیا جناب جا کے انہیں کمڑا صاحب موسیٰ لبیا میرے یار انہیں ڈنگا سیدھا بنیا. تو جو شہر میں آنے کا فقط واحد راستہ تھا وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور کرنا کیا شروع کر دیا اللہ ہے. اب جو بندہ گزرے وہ دیکھے لے کو بابا ہے تو کردہ کی اللہ ہے. جو گزرے وہ کہ یار بابا ہے کردہ کی اللہ. اب بات شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی. وہ سارا جناب اللہ کا شکر ہے حضرت جتنے بھی حالات برے ہیں آج بھی کو اللہ کا نام دینے والا ہو دنیا چل نکلتی ہے. لیکن وہ علیحدہ بات ہے وہ میاں صاحب کہتے ہیں ایتھے اللہ کاواں رنگ لے تے بن بن بیندے مور ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو وہ جو وہ ہے نا انہوں نے ان جیسوں پہ بھی جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھوائی ہیں. بہت کام ان لوگوں نے خراب کیا ہے. وہ دنیا چل نکلی ہے وہ جدے کول جیڑی شے ہونی نا انہیں لے جانے. اب اس نے کیا کرنا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. میں کوئی خربوزہ لے کے آیا کوئی تربوز لے کے آیا کوئی سیب لے کے آیا اگلے دن آ کے دیکھنا وہاں پڑا پڑا گل گیا اس نے نہیں ہاتھ لگایا. اب لوگوں کے دل میں محبت اور بڑھ گئی لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا. اب وہ لکھا ہے کہ بات ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں گئی کہ جناب باہر کو بابا آیا ہے. اب بادشاہ نے جاسوس بلوایا انہوں نے کہا ویکھو بابا آئے گا جب بڑھاوا تھا نہیں کوئی ہے. اب وہ بھی تو اندر ہی کا بندہ تھا اس کو پتا تھا یہ سارے کام ہونے اس نے بھی ہر طرف سے اپنے آپ کو پکا رکھا. انہوں نے 2-3 دن جاسوسی کی آگے کہا حضور نماز ٹائم اٹھتا جی نماز پڑھتا ہے کیونکہ حضرت جو نماز نہیں پڑھتا وہ نہیں ولی. یہ بات پکی کر رہی ہے. یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم آیتات ہی پڑھ دیتے ہیں.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بس نا ابھی یہاں بات نہیں ختم ہوئی، آگے بات ہے. وہ کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی ایمان والا بھی ہوگا، ولی تقوی والا بھی ہوگا. بے نماز نہیں ولی ہو سکتا. اس دھوکے سے باہر آئے. اور اس دھوکے نے ہمارا سب سے زیادہ ستیہ ناش کیا ہے. وہ نہیں جی بابے ہوری کلندر نہیں نا، 11 بابے ہونا دے جانے ہیں کلندر نہیں، نماز والی کلندر نہیں. بس اللہ، میں اب اس سے زیادہ نہیں، پھر مزاج بدل جائے گا. وہ اب بادشاہ کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ زیارت کریے چل کے. وہ جناب اب کوئی سوکھا کام تو نہیں بادشاہ کا نکلنا. وہ اس سے پہلے کہ بادشاہ آتا، مولانا روم فرماتے شہزادی آ گئی. اس نے عرض کی ابا جی سنے ہیں باہر کو اللہ والا ہے جی، اجازت ہو مجھے زیارت کا کام. اس نے کہا چل جانا تو میں نے تھا، چل پہلے تو ہی ہو. اب وہ شہزادی آئی، لوگوں نے خبر دی حضور شہزادی آئی. تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں. وہ تے اپنی وقت دے بادشاہ ہوندے نے، حضرت انہاں نوں کی لگے نے جھوٹیاں بادشاہ من منہ ہی گور کا شرکت کی. کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا. اب شہزادی بیٹھی، دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی. جاتے ہوئے اس نے کچھ پیش کیا. چک اسی چھڑ کے بیٹھے ہیں، سانوں پھر ایسے پاسے لان لگے، سانوں نہیں لوڑ ہے لے جانا میں چک کے. وہ بڑی متاثر ہوئی. وہ اس نے جا کے بادشاہ کو خبر دی. بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا. اب بادشاہ نے پروگرام بنانا شروع، مختصر کہ وہ دن آ ہی گیا کہ جب بادشاہ بھی نکلا. اب لوگوں نے خبر دی جناب بادشاہ آ گیا. اس دن تھوڑا سا ڈر گیا. لے آج اصل امتحان، آج پتہ لگ رہا ہے کہ تو کڈا کا کاریگر ہے. میں ڈر گیا، لیکن کیونکہ بادشاہ بھی عقیدت میں آیا تھا. اس کو تو اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ بندہ اپنا ہے. وہ بھی عقیدت میں آیا. اس نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی اس پہ. عقیدت میں بیٹھ گیا. کچھ باتیں ہوئی، دعا کے لیے کہا. بادشاہ نے بھی کچھ دیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا. بادشاہ تھوڑا سا آگے گیا نا، وہ جلدی سے اٹھا اور بادشاہ کے پاؤں پکڑ دی اور ساتھ کہتا گیا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو. اور بادشاہ کو تو پتہ ہی نہیں یہ اپنا ہی بندہ. وہ پیچھے ہٹے. حضور تسی اللہ والے ہو، کیوں میرے پیر پھڑ کے منو گناہگار کر دے، میں دنیا دار ہوں. وہ پھر پاؤں پکڑے. حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو. وہ پھر پیچھے ہٹے، وہ پھر پاؤں پکڑے. آخر بادشاہ نے کیا حضور امان دیتی. ککھ نہیں آکھانا، دسو کی معاملہ ہے. انہیں جناب پگ شگ لائی، چادر لائی، داڑھی لائی، اندروں اپنا ہی بندہ نکل آیا. بڑا حیران ہوا، کمال کر دیا یار. میں کیا تجھے تو سارا شہر نہیں پہچان سکا. زبان دی تھی جو مانگے گا دوں گا، بادشاہی مانگے گا وہ بھی دے دوں گا. بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. وہ رو کر کہنے لگا حضور ککھ نہیں چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ وہ کچھ لینے کے لیے تو کیا تھا نا. اس نے کہا حضور میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا، آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا. وہ کہتا ہے کیا ملا؟ تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا کھڑا ہے. وہ کہتا ہے حضور آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میری لو نہیں لگی، ابھی کنیکشن نہیں ہوا، ابھی تار نہیں مجھے ملی، ابھی صرف میں نے ان کا حلیہ بنایا ہے. تو اس نے بادشاہ وقت لا کے قدموں میں ڈال دیا جو لو لاواں گا تو کی کرے گا. تو وہ ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ خوبصورت کپڑے پا رہے